الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 160 سے لے کر 163 تک کے مضامین آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں جو سبق ہے اس کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ پس جو سچے مومن ہیں انہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے یا کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپائے یا خیانت کرے، اور اگر کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کی طرح کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں طرح کے لوگوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ یہ سفر جو کہ الحمد سے شروع ہوا تھا، آج الحمدللہ رب العالمین پہنچا ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ اور سورہ آل عمران ہے۔ ناظرین کرام، جب آج کے سبق کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو بات اس سے اخذ ہوتی ہے وہ یہ ہے، غزوات میں کامیابی کے بعد، فتح و نصرت کے بعد، جب دشمن شکست کھا کر پسپا ہونے لگتا تھا تو وہ اپنا مال بھی چھوڑ جاتے تھے، اور جو مال چھوڑ جاتے تھے اس کو اکٹھا کر کے لشکر اسلام میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہی مال ہے جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس مال پر تمام مجاہدین کا حصہ ہوتا تھا، پورے لشکر اسلام کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، اس کی جو تقسیم تھی وہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی ان کی ثوابدید پر رکھی تھی کہ وہ جس کو چاہیں زیادہ مال عطا کریں، جس کو چاہیں کم عطا کریں، بے شک مساوات کے ساتھ عطا کریں، جس کو جتنا چاہیں، یہ آپ کی ثوابدید پر تھا۔ اور اگر ناظرین کرام اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو زیادہ مال عطا کر دیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی دوسرے شخص کے دل میں بھی اگر یہ بات آ جاتی تھی کہ مجھے تھوڑا مال ملا ہے، دوسرے کو زیادہ ملا ہے، بے شک وہ اپنے دل کی بات کو زبان پر بھی ابھی نہیں لاتے تھے تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ جاتی تھی، وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ لوگو سن لو، میرا نبی جس کو جتنا عطا کر دیں وہ اس پر اکتفا کریں، اپنے دل میں ملال نہ لائیں، اپنے دل میں یہ شکوہ نہ لائیں۔ یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آئے گا، یہ بھی حرمت رسول کے منافی ہے، یہ سوچنا بھی کہ کسی کو زیادہ دے دیا اور مجھے کم دے دیا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی کی ثوابدید ہے، وہ جس کو چاہیں جتنا مرضی عطا کریں، وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں خیانت کریں یا اس مال میں سے کچھ چھپائیں۔ ناظرین کرام، غزوہ بدر میں بھی ایسا ہوا تھا کہ جب مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا تھا تو اس میں سے ایک چادر گم ہو گئی تھی۔ کسی نے کہہ دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ شاید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لی ہے۔ اس کے جواب میں بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے انبیاء کی اور خاص طور پر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی مال چھپائیں یا اس کو اپنے پاس رکھ لیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے،
یہ ہو نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، ایک طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے اور یہ بھی طے کر دیا ہے کہ میرے ختم المرسلین تو وہ نبی ہیں جو کہ سرفرازی نبوت سے پہلے ہی امین مشہور ہو چکے تھے، امانت دار مشہور ہو چکے تھے، اور اتنے امانت دار تھے آپ کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے اور آپ اس کی پوری حفاظت کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس سبق میں ہمارے لیے سوچنے کے بڑے زاویے ہیں۔ ایک زاویہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تو برات کا اعلان کر دیا ہے کلام اللہ میں کہ یہ میرے نبی کی شان نہیں ہے۔ لوگوں، تمہاری سوچ میں یہ منفی بات آتی ہی کیسے ہے؟ یہ تو ان کی شان ہی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں عصر حاضر میں آج ہمارے لیے۔ یہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کلام اللہ کی آیت ہے جس پہ ہماری ریاست کا نظام بھی بیس کرتا ہے۔ نبی کی تو شان نہیں ہے، لیکن نبی کی خلافت پر چلنے والے، عنان اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھنے والے، ان کے لیے بھی بہت سبق ہے۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری خزانہ وہ ایک قومی امانت ہوتی ہے، اسی طرح سے مساجد کا چندہ اور مدرسے کا چندہ وہ بھی ایک امانت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، جو توشہ خانہ ہے یا خانقاہی نظام میں جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے وہ بھی ایک اجتماعی امانت ہوتی ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی خیانت کرے گا تو وہ بہت سارے لوگوں کا مجرم بنے گا، کیونکہ قومی خزانے میں بھی نہ جانے کس کس کا حصہ ہوتا ہے، پوری قوم کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مساجد میں، مدارس میں جو چندہ دیا جاتا ہے، نہ جانے کس کس کا حصہ اس میں ہوتا ہے، اور جو خیانت کا مرتکب ہوتا ہے وہ سب کی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ کس سے معافی مانگے گا؟ ناظرین کرام، اس پہ ہم تفصیل سے آج بات کریں گے، اور ان زاویوں پہ گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کرتے ہیں، ناظرین کرام میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید۔ ماشاءاللہ آپ کے جانے پہچانے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں، محقق ہیں ناظرین کرام، اور مصنف بھی ہیں اور مؤلف بھی ہیں۔ فقہ پہ آپ کی گہری نظر ہے، حدیث پہ آپ کی گہری نظر ہے، قرآن پہ آپ کی گہری نظر ہے۔ ماشاءاللہ 2 مرتبہ آپ نے چٹائی پہ بیٹھ کے بخاری شریف ختم کی ہے۔ ہمارے پروگرام صدائے قرآن کے ماتھے کا جھومر ہیں اور آج پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ استاد محترم۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ایسی آواز کے مالک ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نبی کریم کی خاص محبت عطا کی ہے، جو ان کی آواز سے جھلکتی ہے، جو ان کے لہجے سے جھلکتی ہے۔ میری مراد ہے جناب عدنان علی حجویری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ مجھ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں، اور پروگرام بہت اہم ہے آج۔ اس کے مضامین اور اس کے اندر جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے، اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، مفتی صاحب پوری ترتیب اور تسلسل سے ہم سورہ آل عمران کے بھی اختتام کی طرف اب گامزن ہونے لگے ہیں۔ ماشاءاللہ 1/3 حصہ مکمل ہو چکا ہے سورہ آل عمران کا بھی۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے آغاز ہے مفتی صاحب آج کے سبق میں کہ جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اسے غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، اسے افسردہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور جس کا ساتھ اللہ چھوڑ دے، کون ہے اس کرۂ ارضی کے اوپر جو اس کا ساتھ دینے والا ہو؟ میں چاہتا ہوں کچھ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ استاد محترم، گرامی قدر اور سامعین کرام، آیت کریمہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں مومنین کو جو فلسفہ نصرت بتایا ہے وہ توکل ہے. فلسفہ نصرت جی جی وہ توکل فتح و کامیابی کا فتح و کامیابی کا نسخہ اکسیر. نسخہ اکسیر جو ہے وہ اصل میں توکل ہے. جی جی اور توکل کے لیے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اس کے لیے اسباب کا مہیا کرنا بھی، یہ بھی اسباب کا لے آنا یا اسباب کا اختیار کرنا. دنیا کیونکہ دارالاسباب پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو سبب کے تابع کیے ہے، اور مسبب الاسباب ان اسباب کو پیدا کرتا ہے اور ان کے استعمال کی امت کو اور بندوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی اس کے استعمال کرنے کا حکم کرتا ہے. تو توکل کے ساتھ عزم بھی شرط ہے، اور عزم جو ہے وہ اسباب کی اختیار کرنے کے ساتھ ہے. جیسے قرآن میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم اپنے اسلحے کے ذریعے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اپنے ان ہتھیاروں کے ذریعے بنا کر تم ان کو مرعوب کرو. تو یہاں یہ بات ایک جگہ جو ظاہری مادی اسباب کے تحت ہے وہ ایک پہلو ہے جس کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ دراصل اصل روح توکل ہے. وہ اصل روح توکل یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ. نبی کریم رؤوف الرحیم، محبوب کریم سید المرسلین، خاتم النبیین و خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور پیارا ارشاد کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے تو کائنات اس کی خادم ہو جاتی ہے اور اس کے اشاروں پہ چلنے والی ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جو سوچتا ہے اللہ پاک کن کے کلمے کی طاقت سے اس کے ارادوں کو تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ کی مدد مل گئی تو اور کیا چاہیے. اور کیا چاہیے. یہاں آگے تھوڑا سا لفظی تجمع میں جو اضافہ ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ جو الفاظ کا تجمع ہے کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، پس آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو. لیکن اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے؟ اللہ کی مدد متوکلین کے ساتھ ہے. اور متوکلین کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ تقوی والے ہوتے ہیں. اور تقوی والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں کے اندر صرف اللہ کا خوف ہو، مخلوق کا خوف ان کے دلوں میں نہ ہو، کسی چیز سے وہ مرعوب ہونے والے نہ ہوں. ولا یخافون لومۃ لائم، حتیٰ کہ متقی وہ ہے کہ جو حق بات کہنے میں کسی کی ملامت کا بھی کوئی خوف نہ کرے، اور اسے یہ خوف نہ ہو کہ میرا یہاں سے چندہ بند ہو جائے گا، یہاں میری عشیر بات ختم ہو جائے گی، یہاں سے میرا تعلق ختم ہو جائے گا. نہیں، جہاں اللہ نے طاقت دی ہے زبان سے وہاں زبان کا اختیار ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے وہاں حکمرانوں کا کام ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے دل سے وہاں ضعفاء کا کام ہے، ضعیف ایمان والوں کا کام ہے. تو اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت آگے اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل میں یہ فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لے تو اب کون ہے حاجت روا، کون ہے مشکل کشا، اللہ کے سوا کون ہے اب بگڑی بنانے والا، کون ہے اب تمہاری پکار سننے والا. تو یہاں سے ایک بہت بڑا توحید کا نقطہ نکلتا ہے کہ جو موحد ہوتا ہے اور توحید پہ کاربند رہتا ہے اور اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین کی عظمت اور آپ کی عفت و عصمت کا محافظ ہو کر صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ختم نبوت کے کام کو لے کے چلتا ہے، تو اللہ پاک اس ختم نبوت کے وسیلے سے اور اس صدقہ نبی سے پھر اس بندے کی طاقت اس طرح پیش کرتی ہیں کہ اے میرے بندے اب یہ ہاتھ تیرا نہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، پھر یہ زبان تیری نہیں، پھر یہ میری زبان ہے. کنکریاں آپ نہیں پھینک رہے تھے، آپ نہیں ہم پھینک رہے تھے. ہم سب آگے بڑھتے ہیں. آگے جو مضمون ہے وہ بہت اہم ہے اور بہت نازک ہے. اللہ رب العزت نے یہ آفاقی حقیقت بیان کرنے کے بعد پھر اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک برات کا اعلان کیا ہے جی کہ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے مال غنیمت. جی میں عرض کروں کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا گمان کبھی لڑک جاتا ہے اس طرف کہ شاید غزوات کے بعد مال غنیمت کو اکٹھا کرنا اہل ایمان کی خواہش ہوا کرتی تھی، کوئی لالچ ہوا کرتا تھا. ہرگز ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جن کی تربیت
نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو، خاتم النبیین سے ہوئی ہو، سبحان اللہ۔ کیا ان کو دنیا کے مال کا لالچ ہو سکتا ہے؟ جو جانوں سوال ہی قربانی پیدا دینے کے نہیں ہو لیے کھڑے سکتا، ہیں تو تو- جانیں قربان کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ہاں، اس مال کو اکٹھا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے خاتمے کا ایک اعلان اور تقاضا ہوا کرتا ہے۔ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی زبردست نقطہ ہے، خوبصورت نقطہ ہے جی۔ اس موقع پر۔ جنگ کے خاتمے کا اعلان ایک اور اظہار ہے، اظہار ہے، یہ اس کا تقاضا ہے، اس تقاضا مال ہے کو اکٹھا کہ کرنا۔ اب وہ جو جی۔ ڈیوٹی جو دی جا رہی ہے ہاں۔ اب وہ مطمئن ہو جائیں اور جی۔ مال غنیمت کی جی، طرف۔ اور مال غنیمت کو اکٹھا کر کے تقسیم کرنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اختتام جنگ کا تقاضا ہے، جی، اختتام جنگ کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اس تقاضے کے پیش نظر اس مال کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ جی۔ اچھا، یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم کی یہ شان بیان کی ہے کہ میرا نبی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، ان کی شان بھی نہیں ہے۔ جی۔ ایک تو اس کا شان نزول مفتی صاحب میں نے اپنے مقدمے میں عرض کر دیا تھا جی۔ کہ غزوہ بدر کا جب وہاں مال غنیمت اکٹھا ہوا تو ایک چادر جی۔ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، جی۔ تو کسی کی زبان سے نکل گیا کہ شاید نبی کریم نے رکھ لی ہے، اللہ نے فوری برات کا اعلان کیا، فوری صفائی آ رہی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا عظیم ایک اللہ تعالیٰ کی قرآن کی جامعیت کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں کہیں بھی فوری طور پر ایک حرف بھی کسی نے ایکشن شان رسالت کے منافی نکالا یا اس نے سوچا بھی تھی تو اس برات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، برات آ جاتی۔ بالکل۔ کیا اس کا اور بھی کوئی شان نزول ہے، کوئی اور بھی اس طرح کا واقعہ ہے؟ البدایہ والنہایہ میں اور دوسری مزید تفاسیر کی جو کتابیں ہیں اس کے مطالعے سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے۔ یہ واقعہ تو اس آیت کے ضمن میں تو نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس مضمون کا ملتا ہے، اس مضمون کے ساتھ اس کا تعلق اور ربط ہے۔ جی جی۔ جنگیں تو بہت سی ہوئیں، لیکن غزوات میں ایک غزوہ حنین بھی گزرا ہے۔ یہ ایسا غزوہ تھا جس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال کثیر غنیمت کے طور پر دیا۔ پہلی بات یہ کہ مال غنیمت کو غنیمت کیوں کہتی ہیں؟ غنیمت یہ ایک ایسا مال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین تجارت اور برکت والی تجارت وہ جنگ کے بعد حاصل شدہ مال غنیمت ہے۔ صحیح۔ لوگوں اچھی سے اچھی تجارت کا انتخاب مجاہدین کی شکل میں اور پھر اللہ کے نام کو اعلاء کلمت اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے جب آپ غنیمت کے مال کو حاصل کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص نظر شفقت بھی ہوتی ہے، خاص نظر رحمت بھی ہوتی ہے، اور مال غنیمت پر کسی کا بھی اس وقت تک کنٹرول یا قبضہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ مال غنیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا اس امیر وقت کی خدمت میں آ کر اکٹھا نہ کر دیا جائے۔ پھر وہ امیر وقت کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کی ضرورت کے مطابق عدل اور انصاف کے ساتھ اس کی تقسیم کرے۔ حتیٰ کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگ کے اندر شریک ہیں، ان کا حق الگ ہے۔ اگر وہ شریک نہیں ہوئے اور کسی مجبوری کی وجہ سے امیر نے ان کی خدمات کسی اور جگہ لگائیں تو پھر بھی ان کو اس کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے، تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ غزوہ موتا، یہ جو 8ویں ہجرت کے 8ویں سال مکہ مکرمہ سے جو 20 میل دور جیرانہ کا مقام ہے، جی مقام جیرانہ، جہاں سے بڑا عمرہ کیا جاتا ہے، جی بڑا، جہاں سے وہ طواف احرام باندھا جاتا ہے، ورنہ تو تنعیم سے مسجد عائشہ سے بھی باندھا جا سکتا ہے، مردوں کے لیے خاص طور پر جی ہاں، حکم یہی ہے کہ وہ بڑا عمرہ کرنے کی نیت سے وہ مقام جیرانہ پہ جائیں، تو وہاں سے احرام جو باندھا جاتا ہے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوہ حنین کے موقع پر اسی مقام پر پھر یہ مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ تو یہ مال غنیمت حنین کا اسی جگہ پہ جب آ کے اس جیرانہ کے مقام پہ اکٹھا ہوا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اتنا بڑا غنیمت کا مال تھا کہ اس جیسا غنیمت کا مال کسی اور جنگ میں حاصل نہیں ہوا، حتیٰ کہ 24,000 اونٹ، سوچنے کی بات ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے کتنا مال آیا، 24,000۔ اور یہاں سے ایک اور بھی بات نکلے گی کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں اور منوں ٹن سونا اور چاندی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے بہا کے ایسے ہی افضحی اور انصحی کے الفاظ پر عمل کرتے ہوئے ایسے بہا دیا کہ جو تالیف قلوب کی خاطر ان لوگوں میں جو کہ خاص طور پہ نئے مسلمان ہونے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذرا کچھ زیادہ دینا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، آپ اس میں زیادہ دینا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی۔ تو ایک شخص جو اس وقت کا مشہور، اس کا نام تھا
خرقوس اس کا نام تھا، اور اس کا جو لقب تھا ذوالخویسرہ۔ ذوالخویسرہ یہ پہلا وہ خارجی ہے کہ جس نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ما عدلت فی قسمتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نے نام سے مخاطب ہو کے ادباً توہین کی، کیونکہ اللہ نے میرے محبوب کو قرآن میں نام سے مخاطب نہیں کیا، اور آپ کا احترام اس قدر ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جیسے اللہ کی تسبیح و تعریف ہے ایسے اس کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جب یہ مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی یہ تقسیم مجھے عدل کے قریب نظر نہیں آ رہی، آپ عدل نہیں کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَمَن يَعْدِلُ لَمْ عَادِلْ، کہ کون ہے روئے زمین پر ایسا شخص جو مجھ سے زیادہ عدل کرنے جو والا، مجھ سے زیادہ عدل کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس کے الفاظ سنے تو آپ کو دل میں محسوس تو ہوا، لیکن اس موقع پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی توہین کر رہا ہے، اس کا علاج صرف اور صرف اس کے سر کو تن سے جدا کرنا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤوف الرحیم ہونے کی نسبت فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جیسے غزوہ عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی لیڈرشپ کی کوالٹیز بیان کی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی کچھ نہیں کہا، پھر وہ شخص بغیر اجازت کے جب جانے لگا تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا پہلا خارجی ہوگا جو اسلام سے خروج کرے گا، اور پھر ایسے ہی ہوا، تاریخ نے ثابت کیا کہ ذوالخویسرہ یہ پہلا خارجی تھا جس نے اسلام سے خروج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غل کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ وَمَن يَغْلُ يَأْتِ مَغْلًا یوم القیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منافق کے اس جو واقعے میں آپ نے جو بتایا کہ انہوں نے ریشمی چادر کی غیر موجودگی میں جی غیر موجودگی میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص نے جب یہ اعتراض کیا اور کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیت نازل ہوئیں وَمَن يَغْلُ بِمَا يَأْتِ مَغْلًا یوم القیامہ۔ بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ نے اس کا تذکرہ کیا۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور مفتی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ آج کی آیت کے شان نزول کی طرف ہمیں اشارات دیے ہیں۔ وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن۔ الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ جو سفر ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا آج پہنچا ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے ناظرین کرام، اور سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 160 سے لے کر 163 تک کے مضامین آج ہمارے سبق کا حصہ ہیں۔ مفتی صاحب، میں جو عرض کرنے لگا ہوں یہ بڑا ایک تلخ سوال ہے اور تلخ حقیقت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، زیرو ٹالرنس ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی۔ اچھا، ان کی برات کا اعلان ہو گیا کہ لوگوں تم سوچ کیسے سکتے ہو میرے نبی کے بارے میں، خیال بھی کیسے لایا جا سکتا ہے۔ اب ذرا ہم عصر حاضر میں آج کے احوال کے مطابق اس کو ذرا لیتے ہیں۔ ایک شخص میرے مال کی خیانت کرتا ہے، وہ میرا مجرم ہے۔ میں کسی کے مال کی خیانت کرتا ہوں، میں اس فرد واحد کا مجرم ہوں، یا وہ مجھے معاف کر دے یا وہ مجھے سزا دے دے۔ ایک ہے قومی خزانہ، مفتی صاحب جی، قومی خزانہ، اس میں پوری قوم کا پیسہ ہوتا ہے۔ جی، ایک ہے مسجد کا خزانہ، مسجد کا چندہ، جس سے مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، اس کی آرائش ہوتی ہے اور اس کا فروغ ہوتا ہے۔ ایک ہے مدرسے کا چندہ، جہاں یتاماء پڑھتے ہیں، مساکین پڑھتے ہیں، قال اللہ و قال رسول، مسافر کی حیثیت سے آ کے اپنے گھروں میں وہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، مدرسے کا چندہ، مسجد کا چندہ، قومی خزانہ، اسی طرح خانقاہوں میں جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے، پورا خزانہ ہوتا ہے، وہ ہے۔ وہاں سے یا اوقاف، مذہبی ہمارے جو مقدسات ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو محکمہ ہے، وہاں سے قومی خزانے سے اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے
مسجد کے چندے سے کوئی خیانت کرتا ہے یا مدرسے کے چندے سے خیانت کرتا ہے یا خانقاہ کے چندے سے خیانت کرتا ہے، اگر کوئی فرد واحد، اب وہ کسی ایک کا مجرم نہیں ہے۔ جی اس لیے میں نے پہلے مثال اپنی دی تھی کہ میں یا کوئی شخص، کسی نے میرا مال چرایا، میری مال کی خیانت کی، وہ میرا مجرم ہے، میں نے کسی کروں گا میں اس کا مجرم ہوں، فرد واحد کا، چاہے وہ مجھے معاف کرے چاہے مجھے سزا دے دے۔ لیکن قومی خزانے سے، مساجد کے چندے سے، مدارس کے چندے سے، اوقاف کے چندے سے اور خانقاہ کے چندے سے اگر کوئی شخص خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، وہ کسی اب ایک کا مجرم نہیں ہے، صحیح، بے شمار لوگوں کا مجرم ہے۔ جی مسجد کے چندے میں، اس غلے میں پتہ نہیں کس نے چندہ ڈالا ہوگا، جی اور مدارس کے چندے میں پتہ نہیں کس نے اپنا حصہ ڈالا ہوگا، جی خانقاہ کے غلے میں پتہ نہیں کس نے اپنا حصہ ڈالا ہوگا، قومی خزانے میں پوری قوم کا پیسہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں خیانت کرتا ہے، اب اس کو کون معاف کرے گا؟ اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کس سے کے مال سے اس نے خیانت کی ہے، یہی تو وجہ ہے۔ تو اس کی معافی کیسے ہوگی؟ جی یہ استاد محترم اور سامعین کرام، اصل میں یہ بات پھر وہی آتی ہے کہ انسان میں جب حرص اور ہوس بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اس چیز کی قید اس کے درمیان، اس کی وہ تمیز اٹھ جاتی ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلے تو مومن کا یا علماء کا یا مبلغین کا، مواعظین کا، مساجد کی کسٹڈی کرنے والوں کا، مدارس کو چلانے والوں کا، ملک کو چلانے والوں کا سب سے پہلے اہل ہونا شرط ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سب سے پہلے اہل ہونا شرط ہے، اور اہلیت میں تقوی بنیاد ہے، جی، اور اس کے اندر اللہ کا عدل و ڈر انصاف شرط ہے۔ جی، یہ آج اس چیز کا فقدان ہے کہ جس وجہ سے آج ہم ایسے لوگوں کو پہلے ہم خود اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ جن کا ماضی بھی داغدار، جن کا حال بھی داغدار، اور جن کی زندگی بھی ہمارے سامنے، پھر بھی ہم ان کے خوف سے آ کر ان کو ہم اپنا کینڈیڈیٹ یا ہم اس کو الیکٹ کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں جیسے ہی کرتے ہیں۔ یہ ایک نظام زندگی ہے جو ہمارے ملک پاکستان کی بدقسمتی میں لکھا ہوا ہے کہ قانون کی شک 60 اس پر بھی آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ کاش کہ اس قانون آئین کی اس شک پر عمل ہو جاتا تو ملک کا خزانہ، یہ قومی خزانہ ہوتا ہے، ملکی املاک یا ملکی عہدہ یہ پوری قوم کی امانت ہوتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب تمہارے میں سے تمہارا اپنا ہی قصور ہے کہ جب تم ایسے لوگوں کو منتخب کرو گے، ایسے لوگوں کو امام بناؤ گے، ایسے لوگوں کو آپ عالم اور مسجد اور خطابت اور خطیب کے درجے پر پہنچاؤ گے کہ جن کی اہلیت ہی نہیں ہے، اور تم ان کو ان عہدوں پر بٹھا دو گے، پھر آپ ان سے خیر کی توقع کرنا تمہارے لیے عبث ہے۔ بلکہ خیر کی توقع تو بہت دور کی بات ہے۔ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، پس پھر اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو، یعنی تباہی کا انتظار کرو، اس وقت بدحالی کا انتظار کرو۔ یہ نہیں کہ قیامت آ جاتی ہے، قیامت تو آئے گی اپنے وقت پر، اس وقت تم اپنی بدحالی کا انتظار کرو، اپنی تباہی کا انتظار کرو، اپنی بربادی کا انتظار کرو کہ تمہارے اندر ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے ملک کی املاک کو اپنی ذاتی جاگیر بنا دیے ہے۔ اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایک ذاتی طور پر انسان کا مال کا خائن ہونا ہوتا ہے، اور ایک قومی طور پر جو مال کا خائن ہوتا ہے اس کو میں محمد بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ، اور اس کا پھر حکم قرآن یہ ثابت کر رہا ہے یاتی بما غل یوم القیامہ۔ یہ ذرا پھر دہرائیے گا، نبی کریم کی حدیث دہرائیے گا کہ اگر کسی نے قومی خزانے میں خیانت قومی یا مفہوم حدیث، مفہوم حدیث یا اجتماعی خزانے میں، اجتماعی خزانے میں اس نے یا اجتماعی امانت میں خیانت جیسے کی، کہ آپ سب کے سامنے ایک شخص کا اس واقعہ کو ہوا، اس کو میں محمد بھی معاف نہیں کر میں سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ یاتی بما غل یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کو وہ کام جو اس نے خیانت کا کیا ہوگا اس کو ایسی سخت سزا کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ وہ صرف ذاتی طور پہ مجرم بن کے نہیں کھڑا ہوگا بلکہ قومی مجرم بن کے کھڑا کیا جائے گا۔ جیسے پوری قوم کی سزا ہوتی ہے، اس کو ایک شخص کو پوری قوم کی سزا دی جائے گی صرف ایک چادر چرانے پر۔ جب ایک چادر چرانے پر آپ وسلم کا فرمان ہے یاتی بما غل یوم القیامہ، تو اب آپ بتائیں کہ جو اس وقت بڑی بے احتیاطی سے زکوٰۃ کے مال کو، عطیات کو، ہدیات کو ہمارے بعض ایسے علماء، بعض ایسے ہمارے دانشور، بعض ہمارے ایسے جو کہ ہمارے قوم کا المیہ ہے کہ ہم نے ان کو خود یہ سٹیج دیے اور انہوں نے امت کے مالوں پر ڈاکہ ڈال کر ایک سانپ بن کر ان کو نچوڑ رہے ہیں، اور وہ مال پتہ نہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، قرآن کی حضور کی حدیث مبارک ہے کہ یہ صرف نہیں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے یہ مال کمایا،
بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں پہ پھر خرچ کیا. تو یہاں یہ بات ایک تو ہو گئی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کافی مدت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا، اپنے والد محترم کو، تو بڑی ہی وہ پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے اور ندامت کے عالم میں کھڑے تھے. تو میں نے پوچھا ابا جی یہ کیا صورتحال ہے، کیا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی پوچھ گچھ ہو رہی ہے؟ کہا ہاں مجھ سے ایک ایسے مال غنیمت کے بارے میں جس میں ایک رسی اس مال غنیمت تک پہنچانے میں راستے کے اندر وہ گم ہو گئی، اور میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا عمر تو زمین پہ عدل کا ڈنکا بجایا کرتا تھا، کدھر ہے تمہارا وہ عدل؟ کہاں گئی وہ رسی جس کو تو چھوڑ کے آیا ہے؟ تو یہ ہے وہ واقعہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر مستجاب الدعوات تھے، یعنی جن کی دعا ہاتھ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے فوراً اللہ دعا قبول کر لیتے تھے. ان کے اوپر کسی نے الزام لگا دیا کہ یہ ایسے ملکی املاک کا استعمال غلط کرتے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی تحقیق اور ان کی تحقیق کے لیے، یعنی ان کے پیچھے ان کی مخبری کرنے کے لیے محمد بن مسلمہ کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی انکوائری کے لیے 44 یا 45 مساجد میں جا کے عوام سے پوچھنے کے لیے کہا، جب تک کہ اس جگہ کی تمام مساجد کا زیادہ تعداد میں ان لوگوں سے پوچھ کر نہیں آؤ گے اس وقت تک محمد سعد بن ابی وقاص کی اس الزام کو میں چھوڑ نہیں سکتا. تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی اس انکوائری کے وقت جب اس بیت المال میں جو ان کے اوپر تھوڑا سا الزام لگا تھا، اور وہ الزام لگانے والا بھی شخص ایسا تھا جو خائن تھا، خود خائن تھا، تو جب اس عوام نے، اس قوم نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ سعد بن ابی وقاص نے کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ جو ملکی املاک یا ملکی سرکاری خزانے میں انہوں نے بیت المال میں سے کوئی ایسا کام کیا ہو جو بغیر حق کے ہو. تو پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ فرمایا کرتے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ فدا کا بھی وہ امی وروحی فدا. تو یہ وہ ہیں. پھر اس موقع پر سید سعد نے پھر زبان سے یہ لفظ نکل پڑے نا، اطلّ عمرہ و اطلّ فقرہ، کہ اللہ اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، اب اس کی عمر کو بھی لمبا کر اور اسے فقر بھی دے. یہاں تک کہ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے خود معزول نہیں کیا. یہ جو مشہور ہے، سیدنا عمر فاروق نے انہیں خود معزول نہیں کیا، انہوں نے خود معذوری ظاہر کی کہ اب میں اس عہدے پہ رہنے کا حقدار نہیں ہوں، میرے اوپر الزام آ چکا ہے. یہ ایک سبق ہے ان حکمرانوں کے لیے کہ جن پہ الزام لگے ہوئے ہیں، جن پر اتہام ہیں، وہ اپنی حالت کو خود ہی دیکھیں کہ سعد ابی وقاص سے بڑھ کر تو نہیں ہے وہ. جی بالکل. تو انہیں چاہیے کہ وہ پھر ملک کی حکومتیں اور باغ دوڑ کو چھوڑ دیں اور اس ملک پر رحم کھاتے ہوئے ملک کی اس غریب عوام کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، اور وہ اپنے مال کو، وہ اپنے ملکی املاک کو پھر اللہ کے حکم سے تقسیم کریں گے، خرچ بھی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید نے بڑی تفصیل سے اس اشکال کا جواب دیا ہے، اور مجھے ان کی گفتگو کے دوران خلیفہ خامس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کا منظر یاد آ رہا تھا. جب آپ کے پاس کوئی دفتر میں، سرکاری دفتر میں آپ بیٹھے کام کر رہے تھے بطور امیر المومنین، تو ایک شخص آیا تو آپ نے اٹھ کر جو دیا جل رہا تھا اس کو بجھا دیا اور دوسرے دیے کو جلا لیا. تو وزٹر نے، اس شخص نے جو کہ آپ سے ملنے آیا تھا، پوچھا کہ امیر المومنین یہ آپ نے کیوں کیا، اس دیے کو بجھا دیا، اس کو جلا لیا؟ کہا آپ کے آنے سے پہلے میں اس سرکاری دفتر میں بیٹھ کر سرکاری کام کر رہا تھا، اور اس دوران اس دیے میں سرکاری خزانے سے تیل ڈالا تھا. تیری میری ملاقات ذاتی ہے، پرائیویٹ ہے، لہٰذا یہ دیا میں نے اس لیے جلایا ہے کہ اس دیے میں میرے ذاتی پیسوں سے تیل ڈالا ہوا ہے. اب ہماری سرکاری ملاقات نہیں ہے، یہ پرائیویٹ ملاقات ہے. ناظرین کرام، یہ وہ تقویٰ ہے جو درکار ہے. جی، یہ وہ تقویٰ ہے. اور اگر کوئی اجتماعی خزانے سے، جس کی ہم نے بات کی ہے ابھی، اس میں خیانت کرے گا، میں نے تفسیر میں یہ بھی پڑھا کہ ایک شخص جو کہ مال غنیمت سے ایک اون کی تھوڑی سی وہ مقدار، اون کی مقدار اس نے چرا لی تھی، اور دل ندامت پر آمادہ ہو گیا، اور تقسیم ہو چکی تھی مال غنیمت کی. تقسیم کے بعد وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ میرے پاس تھی جو کہ تقسیم ہونے سے رہ گئی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اب تو میں مال تقسیم کر چکا ہوں، اب قیامت کے دن لے کر آنا، اب وہاں تقسیم ہوگی. وہی بات کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف نہیں کر سکتا. ناظرین کرام، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا المیہ ہے، اور بہت غور و فکر سے، توجہ کے ساتھ
سوچنے کی بات ہے. کسی ایک شخص کی خیانت کرتے ہیں ہم ایک شخص کے مجرم بنتے ہیں, لیکن اگر کوئی مسجد کے چندے سے خیانت کرتا ہے, پتہ نہیں کس نے چندہ دیا ہوتا ہے مدرسے میں, خانقاہ میں اور اوقاف میں یا سرکاری خزانے میں, سب کا حصہ ہوتا ہے, تو وہ خیانت کرنے والا سب کا مجرم ہے. قیامت کے دن ہر شخص کو اختیار ہوگا کہ اللہ کے ہاں اس شخص کے خلاف گواہی دے, پھر اللہ سب کی طرف سے اس کو سزا بھی دے سکتا ہے, اور اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ تمام معاف نہیں کریں گے. ناظرین کرام, اللہ رب العزت ہمیں بچا کے رکھے اور یہ تقوی نصیب کرے, یہ سوچ نصیب کرے. ڈر جائیں ہم اور ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیں اگر ہم اس طرح کے ساتھ خیانت کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کے ہیں, اگر ہم اہل ہوں تو اس کو پیچھے کر لیں. ناظرین کرام, وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں, اور وقفے میں ایک مرتبہ دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں دوبارہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, جس میں الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہر روز ہم ان گھڑیوں میں, ان پرنور ساعتوں میں آپ کے سامنے صدائے قرآن رکھتے ہیں اور آپ جس پہ لبیک کہتے ہیں. ناظرین کرام, آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 سے لے کر 163 تک. مجھ صاحب, بڑے اہم مضامین تھے آج کے پروگرام میں, جس کو ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبی سے نبھایا ہے اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی بھی کی ہے اور دعوت فکر و عمل بھی دی ہے آپ نے. مجھ صاحب, آگے آج کے سبق کی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے, بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی رضا چاہنے والا ہو, اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو ایسے شخص کی طرح جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو. اللہ نے کیٹیگرائز کر دیا ہے, درجات بیان کر دیے ہیں. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ میں کہ انسان, آپ کی جو حدیث ہے, مفہوم حدیث ہے کہ انسان جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کو پھر پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. صحیح. اور ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت کرائٹیریا بتا دیا ہے نیکی کا اور بدی کا, جی جی, کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے من کی پاک ہونے کی دلیل ہوتی ہے, اور اس من کے پاک, دل کے پاک ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں سے, اس کی زبان سے, اس کے اعمال سے وہ کام سرزد کرواتی ہیں جو اس کی رضا کا باعث ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے اس کو اعمال صالحہ کا درجہ دے کر اس کے درجات کو پھر بلند کرتا ہے. اور جس کے نفس کے اندر پلیدگی آ جائے, یہ لفظ بہت مشکل لفظ ہے کیونکہ قرآن نے بھی اس لفظ کو اپنے الفاظ کے اندر پیش کیا ہے. ناپاکی کے لفظوں سے تعبیر کی ہے کہ من کے پاک ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ہوس ہے, حرص ہے, حسد ہے اور مال کی طلب میں وہ حب جاہ کا شکار ہے, حب مال کا شکار ہے, اس کو کیسے ختم کرے. اگر ایک شخص من کی ناپاکی اختیار کر چکا ہے تو اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود کے شر سے اور اپنے نفس کے شر سے. پھر یقیناً ایسا شخص جب اللہ سے پناہ مانگتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کا اظہار کرتا رہے گا تو پھر اس کے نفس کی پاکی کر دی جائے گی اور پھر وہ اس کے اعمال بھی نیک صالح ہو جائیں گے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید آپ کا, اور اس خوبصورت رہنمائی کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا چاہتا ہے ذکر صاحب قرآن کا. ذکر صاحب قرآن میں ہم نے پچھلے کافی سارے پروگراموں میں ناظرین کرام آپ کے سامنے وہ اسماء النبی الکریم رکھے تھے جن کا استنباط ہم قرآن کریم سے کر سکتے تھے, کلام اللہ سے کر سکتے تھے. یہ میرا اپنا ڈاکٹریٹ کا یہ سمجھے تھیسز ہے جو کہ تحقیقی مقالہ ہے, اور اسی موضوع پہ میری پی ایچ ڈی ہے اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ ان کا ہماری سیرت و کردار سے کیا مطالبہ ہے, جو نبی کریم کی صفات ہیں یا صفاتی اسماء ہیں. تو ناظرین کرام, سب سے پہلے میں نے قرآن کریم سے استنباط کیا تھا اسماء النبی الکریم کا, وہ الحمدللہ ختم ہوئے, اور اب
جو آپ کے سامنے اسماء النبی الکریم رکھ رہا ہوں، یہ وہ اسماء ہیں، یہ آپ کی وہ صفات ہیں جو آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہیں اور صحاح ستہ میں ان کا تذکرہ ہے، حدیث کی مستند ترین کتابوں میں۔ تو ناظرین کرام، آج ہے سب سے پہلے آپ کا اپنا ارشاد ہے، سیدنا احب الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے۔ ناظرین کرام، آپ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں اور آپ ہی اس لائق ہیں کہ پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے، سب سے زیادہ آپ سے محبت کی جائے، آپ اس لائق ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیے گئے، سب سے زیادہ تعریف، تحسین اور توصیف کے لائق۔ اس طرح ناظرین کرام پھر ہے سیدنا احسن الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ آپ بہادر تھے، سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے بھی تھے۔ اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا الادوم، سب سے بڑھ کر مداومت اختیار کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا ارحم العیال، اپنے عیال پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے، خاندان پر سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ ناظرین کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اہل و عیال پر رحم اور شفقت فرمانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اور آخری آج کا اسم گرامی ہے سیدنا الازہر، چمکتی ہوئی رنگت والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید چمکتا ہوا تھا اور آپ کا پسینہ مبارک موتی کی طرح چمکتا ہوا تھا، اور جب آپ چلتے تھے تو آگے جھکتے ہوئے زور ڈال کر چلتے تھے، اور میں نے دیباج اور حریر بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک کو نرم پایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اب میں گزارش کروں گا، ہمارے مہمان ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری پیش کریں گے جناب عدنان علی حجویری اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب، زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب، کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، اے نوید مسیحا
تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بیڑوں سے ابتر ہوا۔ اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بیڑوں سے ابتر ہوا۔ اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی۔ ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ سچ میرے دور میں جرم ہے، عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے۔ سچ میرے دور میں جرم ہے، عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے۔ ایک اعزاز ہے جہل و بے رہ روی، ایک اعزاز ہے جہل و بے رہ روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی۔ ہم کو دے تبسم کی خیرات، ماحول کو دے تبسم کی۔ یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے۔ یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے۔ دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، دیکھ لے اپنے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی